بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ویلکم ہے ہمارے چینل میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء میں آج ہم لوط علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ سورۃ اعراف ہے۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وَلُوطًا اذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ سیدنا لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیخا میں ڈالا گیا اور صحیح سلامت واپس نکلے تو صرف یہ آپ کے بھتیجے لوط تھے جو آپ پر ایمان لے آئے۔ سیدنا ابراہیم نے جب عراق سے شام فلسطین کی طرف ہجرت کی تو سیدنا لوط ان کے ساتھ تھے اور بطور معاون تبلیغ رسالت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مصر چلے گئے اور سیدنا لوط کو شرق اردن کی طرف بھیج دیا، جس کا صدر مقام صدوم نامی شہر تھا۔ یہی سیدنا لوط کا مرکز تبلیغ تھا۔ صدوم کا آج کہیں نام و نشان نہیں ملتا۔ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ شہر بحیرہ مروار میں غرق ہو چکا ہے، جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ قوم لوط میں دوسری اخلاقی بیماریوں کے علاوہ سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ یہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں سے ان کی دبر میں جنسی شہوت پوری کرتے تھے۔ اس فحاشی موجد بھی یہی قوم تھی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ یہ کام اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ اس فحاشی میں اس قوم نے شہرت دوام حاصل کی، حتیٰ کہ ایسی فحاشی کا نام قوم لوط کی نسبت سے لواطت پڑ گیا، یعنی فحاشی کی وہ قسم جس کے خلاف سیدنا لوط نے جہاد کیا تھا علیہ السلام۔ ممکن ہے کہ شیطان ان لوگوں کو اولاد کی تربیت، اس کی ذمہ داریوں سے فرار کے لیے یہ راہ بجائی ہو، جیسے کہ بہت سے ادوار میں یہی بات قتل اولاد کو بھی محرک بنی رہی۔ سیدنا لوط کی قوم کے بعد دوسرے بد کردار لوگ بھی اس فحش مرض میں مبتلا رہے، لیکن یہ فخر یونان کو حاصل ہے کہ اس کے فلاسفروں نے اس گھنونے جرم کو ایک اخلاقی خوبی کے مرتبہ تک پہنچا دیا۔ رہی صحیح کسر جدید مغربی تہذیب نے پوری کر دی، جس نے علن ہم جنسی یعنی ہوم سیکس کے حق میں پروپیگنڈا کیا، یعنی اگر مرد سے اور عورت سے لپٹ کر اپنی جنسی خواہش پوری کر لے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اور ملکی قانون کو ہرگز اس میں مزاحم نہ ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ کئی ممالک کی مجالس قانون ساز نے اس فعل کو جائز قرار دے دیا۔ اس لیے یہ فعل فطرت کی وضع کے خلاف ہے اور مرد اور عورت کے جنسی اعضاء کی ساخت کے اس کے فعل کو بد کی تردید کو کھلا ہوا ثبوت ہے۔ عظیم انسانوں کے علاوہ دوسرے جانور، خواہ وہ درندے ہو یا پالتو ہوں یا پرندے ہوں، کوئی بھی ایسی مذموم حرکت نہیں کرتا کہ نر کو کودنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان حیوانات کی سطح سے بھی نیچے اتر آیا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل کے زمرے میں آگے ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر مردوں سے اپنی شہوانی اغراض پوری کر لیں تو ایسے معاشرے میں عورتوں کی کیا حیثیت رہ جائے گی۔
اس کے علاوہ اگر عورتیں بھی عورتوں سے لپٹ کر یا کسی دوسرے جانور مثلا کتے وغیرہ سے اپنی شہوت پوری کر لے تو گویا سارا معاشرہ فحاشی کے سمندر میں ڈوب جائے گا۔ پھر انسان کی دوسرے جانور مثلا کتے وغیرہ سے اپنی شہوت پوری کر لیں تو انسانی نسل آگے کیسے چلے گی؟ کیا یہ اپنی قوم کو اپنے ہاتھوں تباہ کرنے کے ذریعہ نہیں ہے؟ یہ تو ایسے واضح نتائج ہیں جو ایسے معاشرے کا تصور کرنے سے ہی سامنے آ جاتے ہیں، جو اس کے دور کے نتائج ہیں وہ بے شمار ہیں۔ قوم کے اس جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا لوط پر ایمان لانے اور اس بدفعلی سے اجتناب کرنے والے کم لوگ تھے۔ یہ قوم جب اپنی اس بدفعلی کو عقلی جواز پیش نہ کر سکی، جو الزامی جواب پر اتر آئے، کہنے لگے ہم تو تمہارے گندے، تو ہم تو ہوئے نا گندے، ہم تو گندے لوگ ہیں، اور لوط اس کے پیروکار جو ہے وہ پاک ہیں۔ کہنے لگے الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، ہم تو گندے لوگ ہیں، لوط اور اس کے پیروکار جو ہے پاک باز ہیں، تو ہم گندوں میں کیا کام، ان کا ہم گندوں میں کیا کام ہے، لہذا انہیں اپنی بستی سے نکال دینا چاہیے تاکہ یہ روز بروز کی تکرار جھگڑا بحث ختم ہو جائے۔ چونکہ لوط کی بیوی ان پر کرداروں سے پوری ساز باز رکھتی تھی، گھر میں کوئی مہمان آتا فوراً خفیہ طور پر ان کو اطلاع دیتی تھی، ان لوگوں کو اس مہمان سے بد کرداری کرنے کی ترغیب دیا کرتی تھی، لہذا وہ بھی قوم کے جرم میں برابر کی شریک تھی، اور اسے بھی اس عذاب سے دوچار ہونا پڑا جو اس قوم پر نازل ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوط کی بیوی بھی انہی قوم سے تعلق رکھتی تھی، اور لوط بابل سے ہجرت کر کے یہاں مقیم ہوئے تھے۔ اس مقام پر اتنا ہی ذکر ہے کہ اس قوم پر ہم نے بدفعلی اور پھر سرکشی کی پاداش میں اللہ کہتے ہیں بری بارش برسائی، ممطرنا علیہم مطرا، بری بارش آئی، لیکن قرآن کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کی سب بستیوں کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر دے مارا۔ سیدنا جبرائیل آئے، انہوں نے زمین کے اتنے حصے کو زمین سے علیحدہ کر کے اپنے پروں پر اٹھایا اور پھر اس کو زمین پر پٹخ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی، اس طرح اس بد کردار کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ ایسے جرائم تو آج کل بھی ہو رہے ہیں، پھر ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اس کی دو درج ذیل وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، جب اللہ کسی نبی کی کسی قوم کو اس بدفعلی یا جرائم سے منع کرے، لوگ باز آنے کی بجائے اکڑ جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی آیات کی تکذیب کریں، اس کا مذاق اڑائیں، انہیں دکھ پہنچانے لگیں، تو اس کا جرم اصل جرم سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے، حالانکہ بنیادی جرم کی حیثیت بنیادی ہی رہتی ہے۔ ان لوگوں کے جو محض اس جرم میں مبتلا ہوئے تھے، لہذا جو اتنے شدید مجرم نہیں تھے، انہیں فوراً ہلاک کر دیا گیا، ان کے لیے معذرت کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ نمبر دو، اللہ کا عذاب صرف اس صورت میں آتا ہے جب معاشرے کی اکثریت اس جرم میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ کسی جرم کو جرم نہ سمجھنے یا اسے جائز قرار دینے یا کچھ افراد کو اس کے مبتلا ہونے پر عذاب نہیں آ جاتا۔ جب کسی معاشرے کی اکثریت اس جرم میں مبتلا ہو جائے تو اس کی منطقی نتائج سے دوچار ہونا ہی پڑتا ہے۔ ان منطقی نتائج کا نام شریعت کی اصطلاح میں اللہ کی سنت جاریہ ہے، جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوا کرتی، جیسے اس قوم کی نسل میں کمی یا انقطاع بھی عذاب کا ایک قسم تھی۔ آج کل تہذیب مغرب کا علمبردار امریکہ ہے، یہاں ہم جنس کا قانون پاس ہو چکا ہے، وہاں گورے اور کالے کا مسئلہ بھی شدت اختیار کر چکا ہے۔ گورے یعنی حکمران قوم، امریکہ کی پرانی آبادی یعنی کالے لوگ، امریکہ میں پہلے کالے لوگ آباد تھے، وہ ان لوگوں سے بڑی نفرت کرتے ہیں یہ حکمران جو قوم ہے، اور انہیں مساوی شہری حقوق بھی نہیں دیتے۔ اب گورے لوگوں کی عورتوں میں یہ رجحان چل نکلا ہے کہ وہ کالے لوگوں کی شادی کرنے کو پسند کرتی ہیں، جس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ گورے لوگ جو ہیں لواطت کے عادی ہو چکے ہیں اور کالے اس فحاشی سے بچے ہوئے ہیں
گوری عورتوں کو اس رجحان نے حکمران قوم کے لیے ایک سنگین مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ آج بھی مختلف زلزلوں، سیلابوں، طوفانوں، بارہ اور خسف کی صورت میں آتا ہی رہتا ہے، لیکن ہمارے زہر بین سائنسدان، دانشدار اور اس قوم اسی عذاب کی ایسی طویل یا طریقی توجیہات تلاش کر کے عوام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ عوام کا ذہن اس حقیقت کی طرف منتقل نہ ہو پائے کہ ہم پر یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں۔ جو قرآن ہمیں سمجھانا چاہتا ہے اس کا انداز بیان بالکل صاف واضح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، جب جرم ایک انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ کے عذاب آیا ہی کرتے ہیں، اور پھر دیکھو کہ اللہ کہتے ہیں میں مجرموں کا حشر کیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اس جیسی گندی فحاشی اور بے حیائی سے ہماری قوم کو محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔